السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا، ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، ایک عظیم نعمت سے نوازا، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید انسانی زندگی گزارنے کا ایک بہترین دستور حیات ہے. انسان ہدایت کے راستے پر کیسے آئے گا، انسان ابتدا سے لے کر کے موت تک کیسے صحیح زندگی گزارے گا، اس کا صحیح نسخہ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے، وہ بہترین نسخہ ہے، وہ بہترین تحفہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے انسان، اور جس کی تمام تر احکامات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے اگر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا. یہ تو قرآن کے اندر رہنے والی چیزوں پر عمل کرنا. اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنا، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھنا، پورا دین قرآن اور حدیث میں بیان کیا، اس پر عمل کرنا، یہ تو بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، قرآن کی بعض صورتوں کو پڑھنا، قرآن کی بعض آیتوں کو پڑھنا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن کے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. قرآن کے اندر کیا ہے اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لیکن صرف ورڈز پڑھنے سے، قرآن کے الفاظ پڑھنے سے، قرآن کے حروف پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الف لام میم، الف الگ، لام الگ اور میم الگ، ہر ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو قرآن مجید کے صرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، انسانوں کے لیے بیماریوں کی شفا بھی ہے، انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار بھی ہے. قرآن صرف الفاظ کا، قرآن حروف کا مجموعے کا نام نہیں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی بعض صورتیں اتنی پاورفل ہیں، قرآن کی بعض آیتیں اتنی پاورفل ہیں، اگر انسان ان قرآن کی آیتوں کو، ان قرآن کی صورتوں کو پڑھے گا تو برے جنات سے، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ ہوگا. قرآن کی بعض صورتیں، بعض آیتیں اتنی پاورفل ہیں، جس گھر میں وہ قرآن کی وہ صورت پڑھی جائے گی تو شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا ہے، صرف معمولی قرآن نہیں ہے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی. ہم جو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سنت نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نفل نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آئیے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو ہم سمجھتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
سورہ فاتحہ دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو کا ایک سنہرا موقع ہے، اور جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد، میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، سورہ فاتحہ میں دعا ہے، آدھی اللہ کی تعریف ہے، آدھی سورت اللہ کی تعریف، شروع کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ کی تعریف میں، اور آدھی جو سورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر کے ولا الضالین تک یہ دعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم اس کے بعد بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور آگے اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا پورا کام میرے حوالے کر دیا۔ اللہ خود فرماتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین پڑھتے ہی اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنا پورا کام میرے حوالے کر دیا، میرے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے بندے کے پڑھنے کے بعد اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے کے اس آیت کے پڑھنے کے بعد کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے اے بندے تیرے لیے یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ میرے اور تیرے درمیان میں ہے، اور وہ تیرے لیے ہے جو تو نے مانگا، یعنی ہدایت مل گئی، اللہ کی مدد مل گئی۔ اس کے بعد آگے اس کے بعد آگے بندہ جو پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آخری اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے عزیز بھائیو پھر وہ ولا الضالین تک پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو پڑھا اب بندے نے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، اس نے جو مانگا اس کے لیے دیا جائے گا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ تو معلوم یہ ہوا 5 ٹائم ہم سب نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سورہ فاتحہ کا جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سورہ فاتحہ پر ہمیں دے رہا ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سورہ فاتحہ کا ثواب اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ جواب دیتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں آ کے پڑھتے ہیں، سنتوں میں آ کے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی میرے عزیز بھائیوں۔ لیکن آج ہم ذہن میں رکھ کر کے جائیں سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ دماغ میں رکھیں کہ میرا اللہ میری ہر آیت کے بعد میرا جواب دے رہا ہے اور میری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ثواب ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اور اس کے بعد آئیے اور ایک حدیث، یہ تو ثواب ملے گا، ایک حرف پڑھنے کا الگ ثواب، اور اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری منتوں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری خواہشوں کو، ہماری تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ بیماریوں کا علاج کا ذریعہ ہے۔ آج ہم کوئی گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پہلے دماغ میں پیرنٹس کے، گھر والوں کے یا بیمار شخص کے دماغ میں پہلے ڈاکٹر یاد آتا ہے۔ صحابہ کا عمل ایسا نہیں تھا،
میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہیں تھا، جب بھی بیماری آتی یا کوئی پریشانی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں، اللہ کے نبی کے گھر والوں کی، بیوی اور بچوں کے دماغ میں، صحابہ اور صحابیات کے دماغ میں سب سے پہلا اللہ یاد آتا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بیان فرمائے ہیں، یہ پاورفل نسخے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اس کو سب سے پہلے پڑھ کر کے دم کرتے تھے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے۔ جب اللہ کی مدد کے ساتھ علاج ہوتا ہے، دوا کے ساتھ دعا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا جلدی عطا فرماتا ہے۔ میرا عزیز بھائیو، آج ہمارے ذہن و دماغ میں بخار آ گئی یا کوئی اور بیماری آ گئی تو ڈاکٹر اور ٹیبلٹس یاد آتی ہیں، دوائیاں یاد آتی ہیں۔ میرے پیارے حبیب نے بخاری میں بہت پیارا نسخہ بیان فرمایا ہے، بہترین نسخہ، وہ سورہ فاتحہ کا نسخہ ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے بچھو کاٹنے کی وجہ سے جو زہر چڑھتا ہے وہ زہر بھی ختم ہو گیا، سورہ فاتحہ دم کر کے آدمی پر پھونکنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سفر پر نکلتے عرب کے قبیلے کے پاس پہنچے۔ چند صحابہ کے پیٹ میں بھوک لگ گئی تھی۔ عرب کا ایک قبیلہ، راستے میں ایک عرب کا قبیلہ تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے اس قبیلے سے درخواست کی کہ ہم سفر پر نکلے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں مہمان نوازی کیجیے۔ تو وہ قبیلے نے انکار کر دیا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، ایک قبیلہ ایک گاؤں میں رہتا تھا، چاروں طرف سے اس کی فصیل ہوتی تھی، حدود ہوتے، باؤنڈریز ہوتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، انکار کیا تو یہ صحابہ ناراض ہو کر کے واپس نکلے، چلنے لگے، چل کر کے دور جا کر کے اپنا پڑاؤ، اپنا خیمہ، ٹینٹ لگایا۔ اور اس کے بعد وہاں کا جو سردار تھا اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ دیا۔ زہر کو نکالنے کے لیے ان تمام قبیلے والوں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ زہر کا اثر ختم نہیں ہوا اور وہ سردار ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر سردار سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے سردار، جن لوگوں کو آپ نے باہر پھینکا اور جن کے مہمان نوازی آپ نے نہیں کی ہے، اگر ان کے پاس کوئی نسخہ ہوگا، کوئی دوا ہوگی تو ان سے بھی بلا کر کے علاج کرائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو جیسے تیسے کر کے چند لوگ گئے اور جو صحابہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، قیام کیے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے بات کہی۔ اور بات کرنے کے بعد اس صحابہ نے کہا آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، ہم ضرور کریں گے علاج، تمہارے بادشاہ کا بچھو کا کاٹا ہوا علاج ہم ضرور کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تم ہم کو اس کے بدلے میں کچھ دو گے، اس کا معاوضہ دو گے۔ تو وہ مان گئے، بادشاہ بھی مان گیا، علاج بھی ضروری تھا۔ تو ایک صحابی جا کر کے بادشاہ کے جس حصے پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بار بار دم کرنے لگے۔ بار بار دم کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا اور چلنے اور پھرنے لگا۔ تھوڑی ہی دنوں کے اندر وہ شفا یاب ہو گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کے کہا ان لوگوں نے جو معاوضہ مانگا ہے وہ معاوضہ دے دیا جائے۔ تو ان لوگوں کو بہت ساری بکریاں دی گئیں، بہت ساری بکریاں۔ جب ان کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم کاٹ کر کے کھا جائیں گے۔ تو آپس میں صحابہ نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے حضور سے جا کر کے مسئلہ پوچھیں گے۔ پھر حضور کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَحْمًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں دم کر پڑھنے سے شفا ہوتی ہے؟ عزیز بھائیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آپس میں تقسیم کر لو، اس میں سے تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو، اور ہنسنے لگے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ جس بیمار پر دم کر کے پڑھا جائے اور دم کیا جائے، پڑھ کر کے دم کیا جائے یا پانی میں دم کر کے دے دیا جائے تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا پانی ایمان کا ہو پڑھنے والے کے اندر اور پینے والے کے اندر۔
اور وہ عمل کرنے والے کے اندر، اس لیے کہ جتنا یقین کمزور ہوگا. وہ صحابی نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت شفا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. صحابہ جان گئے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کی طرف سے ثواب بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. وہ صحابی اس یقین کے ساتھ پڑھتے رہے اور وہ بچھو کاٹنے کا جو زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. میرے عزیز بھائیوں، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھ کر کے دم کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے سورہ فاتحہ کو معمولی نہ سمجھے. سورہ فاتحہ کو اپنے جو بیمار بچے ان پر پڑھ کر کے دم کریں، اور جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو نظر لگ جاتی ہے ان پر بھی پڑھ کر کے دم کرتے رہیں. اور اپنے بیویوں کو بتائیں گھر میں جب آپ کھانا پکا رہی ہوگی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کھانا پکائیں. جس گھر کا کھانا قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے پکایا جاتا ہے اس گھر کے معصوم بچے نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ گھر شیطان کے شرور اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. آج ہماری عورتیں موبائل لگا کر سیریل لگا کر کے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، اور سیریل لگا کر کے یا کوئی ریلز دیکھتے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، یا کوئی اور یوٹیوب پہ چینل نکال کر کے کھانا پکا رہی ہوتی ہے. تو یہ برکتیں کہاں رہیں گی؟ آج یہاں بہت سارے بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، ان کا جب بچپنا انہوں نے دیکھا ہے تو گھر کی عورتیں جب کھانا پکاتی تھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے پکاتی تھی اور تسبیحات اللہ کا ذکر کرتے کرتے پکاتی تھی. یہ کہ گھر میں 10 فیملی رہتی تھی لیکن محبت کے ساتھ رہتے تھے. ایک گھر کے اندر ایک ہانڈی میں 10 فیملی کا کھانا پکتا تھا، ہر ایک محبت کے ساتھ رہتا تھا. 5 بھائی کے پوری فیملی ایک گھر میں رہتے تھے، ایک ہانڈی میں کھانا پکتا تھا، ایک پلیٹ میں سب لوگ کھانا کھاتے تھے لیکن محبت کے ساتھ کھاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برکتیں تھی جو کھانا پکانے والوں کے اندر پائی جاتی تھی. آج ہر بھائی الگ الگ ہے پھر بھی لڑائیاں گھر میں ہو رہی ہیں. عزیز بھائیوں، ہم نے قرآن کو معمولی سمجھ لیا. یاد رکھیے سورہ فاتحہ کی پابندی کیجیے، سورہ فاتحہ کی پابندی کیجیے. اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ بقرہ. ہم سورہ بقرہ کو معمولی سمجھتے ہیں. آج ہر آدمی کہتا ہے میرے اوپر کالا جادو ہو گیا، ہر آدمی کہتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. تجارت ٹھپ پڑ گئی تو کہتا ہے فلاں دوست نے ہو سکتا ہے جادو کر دیا، میرے پڑوسوں نے جادو کر دیا، شیطان کا مجھ پر قبضہ ہو گیا. یہ کالا جادو، یہ ذہن میں آنے والے شیطانی خیالات اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں آج سے تہیہ کر لے، گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حدیث کو سنانا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اور سورہ آل عمران کے پڑھنے سے گھروں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ جو برے خبیث جنات اور جادوگروں کی جادوگری سے اللہ تعالیٰ جس گھر میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھا جاتا ہے اس سے محفوظ فرماتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے، یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث مسلم کے اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے رہا کرو. جو قرآن پڑھے گا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے حق میں سفارش بن کر کے آئے گا. یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بنے گا. اور اللہ کے نبی نے آگے تاکید کے ساتھ فرمایا اقرأوا الزہراوین، 2 روشن سورتوں کو پڑھو، 2 روشن سورتوں کو پڑھو، یعنی سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران. سورہ بقرہ کو پڑھو اور سورہ آل عمران کو پڑھو. اس کا کیا ثواب ہے؟ دنیا میں بھی ثواب اور آخرت میں بھی ثواب. سنیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا ثواب میرے عزیز بھائیوں سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 سورتوں کو پڑھنے پر پابندی کرنے والا جب میدان محشر میں قیامت کے دن آئے گا تو یہ جو 2 سورتیں ہیں بادل کی شکل میں آئیں گے، بڑے بڑے بادل. اور بادل یہ ٹھنڈی کی علامت ہے، یہ بارش کی علامت ہے، یہ نعمت کی علامت ہے. بادل کی شکل میں آئیں گے یا پھر 2 بڑے بڑے سائے کی شکل میں آئیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اڑتے ہوئے پرندے. یہ جو صورتیں ہیں یہ اڑتے ہوئے بڑے بڑے پرندوں کی شکل میں آئیں گے اور اللہ کے پاس آ کر کے اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کریں گے.
اے اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں، یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا۔ سورہ بقرہ کہے گی، سورہ آل عمران، یہ دو سورتیں کہیں گی اے اللہ اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے، اس لیے کہ یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ کو، آل عمران کو، سورہ آل عمران کو پکڑے گا گویا کہ وہ برکت کو لے رہا ہے، اور جو اس کے تلاوت کو چھوڑ دے گا گویا کہ وہ حسرت کو لے رہا ہے، افسوس کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، جس گھر میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھا جاتا ہے اس گھر میں جادوگری کا جادوگر کا اثر نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے پیاری بھائیوں، آج ہم نے سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ پہلے کی بوڑھی عورتیں، مائیں اور دادیاں، نانیاں سورہ بقرہ گھر میں پڑھا کرتی تھی، قرآن کھول کر کے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی تھی، اس سے گھر کے اندر امن، چین، سکون، انتی اور شانتی پائی جاتی تھی۔ لیکن آج کی عورتیں اور آج کے مرد حضرات بھی جاتے ہیں تو موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، رات کے 11 بج رہے ہیں ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے، رات کے 12 ہو رہے ہیں ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے، بچے بھی موبائل میں، ماں باپ بھی موبائل میں، گھر والے بڑی بوڑھیاں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں سے گھر میں برکتیں آئیں گی اور کہاں سے شیطانی اثرات دور نہیں ہوں گے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر جمعہ گزر جاتا ہے ایک مرتبہ کوئی چھوٹی سورت پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، گھروں کے اندر نماز بھی نہیں ہے اور کوئی آیت اور کوئی سورت پڑھ کر کے بھی نہیں دم کیا کرتے، گھروں کے اندر قرآن جزدانوں میں لفافوں میں لپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، ایسے ہی دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے، آج تک کوئی پڑھنے والا نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں اور لوگ روتے پھرتے ہیں ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمارے بزنس کو جادو ہو گیا، ہمارے کاروبار پر کسی نے کالا جادو کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں یہ سارے اس کے نسخے خود اللہ نے ہمیں بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد رکھیے سورہ بقرہ سورہ آل عمران دونوں کے اندر پابندی کیجیے، اپنی عورتوں کو بولیے یہ ایک دن میں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہفتے میں سورہ بقرہ کو ختم کرو، تھوڑا پڑھو، لیکن یاد رکھیے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ گھر شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعجلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ یہ حدیث میں سنیے، ایک تو جادوگروں کی جادوگری سے اللہ حفاظت فرمائے گا سورہ بقرہ پڑھنے کی برکت سے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان گھر سے بھاگ گیا تو ہمارے بچوں کے ذہن بھی اچھے بنیں گے، ہمارے بیوی کے ذہن بھی اچھے بنیں گے، ہمارے گھر والوں کا ذہن اچھا بنے گا۔ شیطان جب تک جس گھر میں حاوی ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ذہن اخلاق نہیں بدلیں گے، ہمارے بچوں کا کریکٹر غلط ہوگا۔ جب ہمارے گھر کے اندر فرشتوں کا ماحول ہوگا، شیطان بھاگ کر کے جائے گا تو اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ آسان مسئلہ ہے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جو آیتیں جو صورتیں اس کی خاص فضیلتیں ہیں ان کا یقین دلوں کے اندر عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور پورا قرآن مجید کو اپنے گھروں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام آپ اپنی بیویوں کو اپنے گھر والیوں کو جا کر کے سمجھائیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ آل عمران پڑھنے کی تاکید کریں۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی پوری پریشانیاں اللہ ان صورتوں کی برکت سے دور کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔